پاکستان میں جو بھی چیزیں دیکھیں، فار ایگزامپل آپ عدلیہ کو دیکھیں، تھینکس ٹو قاضی فائز عیسی صاحب کی چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسی صاحب نے دھرنا کیس کے بہانے ہی صحیح کم از کم یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں وی آر ایٹ فالٹ، ہمارا ادارہ جو ہے وی آر ایٹ فالٹ، کہ ہم نے فار آلموسٹ 5 سال 2019 سے لے کر 2023 آلموسٹ 24 آنے والا ہے کہ 5 سال تک ہم نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے یہ جتنی ہمارے پاس نظر ثانی کی اپیلیں تھیں ہم نے ہولڈ کر کے رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ جب تک آپ نظر ثانی کی اپیلوں کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں آپ جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے. تو وہ انہوں نے تسلیم کیا ہے. تو ایک تو وہ، لیکن ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں، فار ایگزامپل آپ کرکٹ کنٹرول بورڈ کو دیکھیں، بالکل وہ دے آر ناٹ کمنگ سلو. انہوں نے اس سے پہلے غلط فیصلے کیے، اب وہ مزید غلط فیصلے کرنے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل شاہد افریدی کو انہوں نے چیف سلیکٹر لگا لیا، یا وہاب ریاض کو. اب شاہد افریدی صاحب کے اپنے کریڈینشلز کیا ہیں؟ انہوں نے پاکستان کو 4 میچ جتائے ہوں گے، لیکن کوئی کم از کم 400 میچز میں انہوں نے پاکستان ان کی وجہ سے ہارا بھی ہے، کیونکہ وہ لاپرواہی سے کھیلتے تھے. تو ایک ایسا بندہ جس نے سارا کیریئر ہی اس کا لاپرواہی پر مبنی ہے، اس نے کیا فیصلے کرنے ہیں؟ پھر وہاب ریاض صاحب کو وہ انہوں نے سلیکشن کمیٹی کا وہ بنایا ہے، انچارج بنایا ہے. اب وہاب ریاض صاحب ابھی گزشتہ کل تک وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے تھے اور مختلف جگہ لیگز کھیل رہے تھے، اس کوشش میں تھے کہ وہ قومی ٹیم میں چلے جائیں، اس کوشش میں وہ لیگز کھیل رہے تھے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے. ان صاحب کو آپ نے سلیکٹر لگا دیا ہے. بھائی وہ بندہ جو ابھی کھیلنے کی اس میں موڈ میں ہے، ایج میں ہے، وقت ہے، ٹائم ہے، اس کے پاس سکل ہے اور اس کی واقعی انرجی ہے، اسے کھیلنے دیں. کیا یہ ضروری ہے کہ وہ کسی بڑے حکومتی عہدیدار کا چہیتا ہے، خاص الخاص ہے، یا اس کا رشتہ دار ہے، یا بھانجا ہے، یا بھتیجا ہے، محسن نقوی کے قریب ہے، یا ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے جو چیف ہے، آرمی چیف، ان کے قریب ہے، یا کسی اور بندے کے قریب ہے، یا صابر مٹھو کا کچھ ہے، یا قمر جاوید باجوہ صاحب کا اس کا کوئی لنک ہے؟ تو کیا یہ ضروری ہے کہ جس کا لنک ہو اس کو ضرور سب سے بڑے عہدے پہ بھی بٹھانا ہے؟ آپ اس کی اسکل دیکھیں، جتنی اس کی اسکل ہے، جتنی اس کی نیڈ ہے، جس جگہ اس کی ضرورت ہے وہاں لگائیں، ادروائز ویٹ کر لے. لیکن ہمارے ہاں کوئی ویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فار ایگزامپل ابھی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ پریزیڈنٹ بن جائیں، اور بلاول چاہتے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو جائیں. بلاول نے تو تقریروں میں کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے بزرگ سیاستدانوں کو بیٹھ جانا چاہیے. اس سے زیادہ کوئی کھل کھلا کے اپنے بزرگوں کو کون کیا کہے. اسی طرح مریم نواز پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں، لیکن میاں صاحب چاہتے ہیں نہیں، میں نے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام لکھوانا ہے، میں نے 4تھی دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر بننا ہے. کوئی بندہ اپنے چادر کے اندر رہ کے کام کرنا ہی نہیں چاہتا. پھر اسی تناظر میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ہر کوئی اپنا میں لگا ہوتا ہے، تو سائیڈ پہ کیا واردات ہوتی ہے. جو واردات اس وقت بی بی سی نے ڈسکلوز کی ہے کہ گزشتہ سال جب برٹش رائل اکیڈمی میں ہمارے اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب جا رہے تھے، خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور برطانیہ کے آنے والے دنوں میں بہت اچھے ملٹری ریلیشنز بہت آگے جائیں گے. این اسی وقت بی بی سی نے سٹوری چھاپی ہے کہ این اسی دن نور خان ایئر بیس اسلام آباد پر ایک طیارہ اتر رہا تھا برٹش ایئر فورس کا، اور پاکستان سے وہ اسلحہ لے کے رومینیا جا رہے تھے، اور رومینیا از اے نیبرنگ کنٹری ٹو یوکرین، اور وہاں پاکستان نے اسلحہ بیچا ہے. اس کے ڈاکومنٹری پروفز تک چھاپ دیے ہیں بی بی سی نے، اور اب وہ اس پہ کوئی ڈینائی بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے باقاعدہ عکس چھاپے ہیں جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے. اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس سے پچھلے سال پاکستان کی اوور آل جو ایکسپورٹ تھی آرمز اینڈ ایمونیشن کی $13 ملین تھی، اور ابھی اس سال ہماری آرمز اینڈ ایمونیشن کی جو ایکسپورٹ ہے $415 ملین ہو گئی ہے. اب ایک سال میں ہم نے $13 ملین سے $415 ملین، ایک سال میں $402 ملین زیادہ ایکسپورٹ ہم نے کیسے کر لی؟ اور یہ اطلاعات تو پہلے آ چکی تھیں کہ رشیا اور یوکرین کی جو لڑائی ہو رہی ہے وہاں سے جو گولیوں کے خول مل رہے ہیں ان پہ میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہے. ہمارے تو سر اس وقت ہی شرم سے جھک گئے تھے کہ ہمارا پرائم منسٹر، اس وقت کا پرائم منسٹر، کہتا تھا کہ ہم نے دنیا میں کہیں بھی کسی بھی وار میں شریک نہیں ہونا، اور ہم وار میں کیوں شریک ہوں. اور اسی وجہ سے شاید اسے ہٹا بھی دیا گیا، اسی وجہ سے شاید وہ بیہائنڈ دی بار بھی ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم امن میں، وہ چاہتا تھا کہ ہم امن میں دنیا کے اقوام عالم کے دوست ہیں، ہم کسی لڑائی میں نہیں جانا چاہتے، کیونکہ ہم نے پہلے افغانستان اور رشیا اور امریکہ کی لڑائی میں وہاں ہم نے بہت لاس کیا ہے. 60 سے 80,000 لوگوں ہماری جانیں گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں بلینز آف ڈالرز کا نقصان کیا ہے. ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے اور ہمارے بعد میں آزاد ہونے والے اور ہم سے آزاد ہونے والے بنگلہ دیش، انڈیا، چائنا، ملائیشیا، پتہ نہیں کتنے کنٹریز ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں ترقی کی دوڑ میں، اور ہم انہی لڑائیوں میں، انہی جھگڑوں میں، پرائی لڑائیوں میں اپنی ناک اور اپنا منہ کالا کر رہے ہیں.
وہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن جنہوں نے اسلحہ کی ڈیل کی ہوئی تھی، جنہوں نے سودا کیا ہوا تھا، کہیں سے کک بیکس دیے ہوئے تھے، معاہدے کیے ہوئے تھے، زبان دی ہوئی تھی، یا پتہ نہیں ان کے سامنے کوئی بہت بڑا ایجنڈا تھا، انہوں نے ڈیل کرنی تھی، انہوں نے کر لی، انہوں نے اسلحہ بیچ دیا، اور آج ہم بی بی سی نے جب رپورٹ ڈسکلوز کی تو ہم پھر ہمارے سر پھر شرم سے جھک گئے. یہی معاملات ہیں. اسی طرح اب جب پولیٹیکل سینیریو پہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں، میاں نواز شریف صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، کراچی گئے ہیں تو شرمندگی ہوئی ہے پاکستان کے عوام کو کہ ایک بندہ جسے ابھی سزا اس کی معطل ہے، سزا ختم نہیں ہوئی، ہاں تاریخ لگ گئی ہے، نیکسٹ ٹیوزڈے کو دیکھیں، اور ابھی اس وقت اس سے زیادہ بڑی شرمندگی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ پاکستان بھر کا کوئی ایسا تجزیہ کار نہیں، کوئی ایسا جرنلسٹ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں ٹیوزڈے کو میاں صاحب کے کیس کی ہیئرنگ ہوگی اور ٹیوزڈے کو میاں صاحب کو ساری سزائیں معاف ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور میاں صاحب پاک صاف ہو جائیں گے اور دھل کے سامنے آ جائیں گے اور الیکشن لڑیں گے. ابھی ٹیوزڈے کو سماعت ہونی ہے، لیکن لوگوں کو آج پتہ ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے. یہ حالات ہیں ہمارے. آپ سپورٹس میں دیکھیں، آپ ہماری عدلیہ کا معاملات دیکھیں، آپ ہماری انتظامی معاملات دیکھیں، آپ ہمارے انٹرنیشنل افیئرس پہ دیکھیں، ہر جگہ شرمندگی ہی شرمندگی ہے. اب ایک اور تماشا ہونے لگا ہے. ابھی کچھ دن پہلے وہ جو ری امیجننگ اور ری امیجننگ پاکستان کا ایک ڈول راگ الاپ رہے تھے اپنے فواد حسن فواد صاحب، انہیں اس کیبنٹ میں کیئر ٹیکر کیبنٹ میں وزیر نجکاری لگا دیا گیا ہے، اور ان کا پہلا اور آخری ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ پی آئی اے کی نجکاری فوری طور پر اونے پونے داموں وہ کسی کو دینا چاہتے ہیں. کسی کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ میاں منشا صاحب جو نواز شریف صاحب کے پرانے دوست ہیں اور پرانے سرمایہ کار ہیں، وہ انویسٹ کرتے ہیں میاں صاحب کی پالیٹکس پہ. اس سے پہلے میاں صاحب نے مسلم کمرشل بینک دیا تھا ایک دفعہ. اب پھر بعد میں انہوں نے جو فائدے لیے اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے انہوں نے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز انہوں نے خرید لیے تھے. کبھی ڈیٹیل میں نہ ہم نے رپورٹرز نے کام کیا، نہ چیزیں سامنے آئیں، لیکن وہ بیک اینڈ سے جتنے فائدے لے سکتے تھے مسلم لیگ نون سے وہ لیتے رہے. اب بھی فواد حسن فواد کی کوئی ایسی ایکسپرٹیز نہیں ہے. وہ ڈی ایم جی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے ایک آفیسر تھے اور میاں نواز شریف صاحب کے خاص الخاص تھے، ان کے اعتماد کے بندے تھے. اس کے علاوہ ان کی کوئی کوالیفیکیشن اور نہیں ہے کہ وہ ڈی ایم جی افسر ہیں اور میاں صاحب کے قابل اعتماد ہیں. اسی وجہ سے انہیں وزیر نجکاری لگایا گیا ہے اور پرٹیکولرلی پن پوائنٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے اگلے 3 4 6 مہینے میں پی آئی اے بیچ دینی ہے. کس کو بیچنی ہے؟ اقرا حسن کا نام سامنے آ رہا ہے. اقرا حسن کون ہے؟ میاں منشا کی بہو ہیں، اور ان کے بارے میں ابھی سے خبریں چھاپنا شروع کر دی گئی ہیں کہ وہ پاکستان کی امیر ترین خاتون ہیں. ادروائز ان کی کوالیفیکیشن ٹھیک ہے، انہوں نے باہر سے پڑھ کے آئی ہیں، لیکن ایک 23 24 25 سال کی بچی امیر کیسے ہو جاتی ہے؟ آبویسلی اس کے فادر ان لا کی کمائی ہے، اس کے فادر ان لا کی دولت ہے. اور اب اقرا حسن کا نام اچھالا جا رہا ہے کہ وہ بہت امیر ہیں، کیونکہ کل تک جب انہیں پی آئی اے بیچا جائے گا تو کوئی یہ نہ اعتراض کرے کہ یہ اقرا حسن کہاں سے آ گئی. ابھی سے سٹوریز آنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ پی آئی اے ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اس کے اپنے ہوٹلز ہیں، پیرس میں ہوٹل ہے، روزویلٹ ہوٹل اپنا نیو یارک میں ہے. اس کے علاوہ ان کے ایسٹس ہیں پوری دنیا میں، اور پھر ایک ایئر لائن ہے. ان کے روٹس جو ہیں اچھے روٹس ہیں، دنیا کے بہترین چلنے والے روٹس ہیں، اسپیشلی ٹورانٹو ٹو اسلام آباد، ٹورانٹو ٹو کراچی، ٹورانٹو ٹو لاہور. اسی طرح کے اور ہانگ کانگ میں ہمارے روٹس ہیں، ٹرکی میں ہمارے روٹس ہیں، امریکہ میں ہمارے بہت اچھے چلنے والے روٹس تھے. ایسے روٹس جس کی اگر سال کی گراس انکم دیکھی جائے تو دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائنس والوں کی رال ٹپکنا شروع ہو جائے. لیکن ہم کیونکہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو جو آج میاں صاحب کی سیاست پہ انویسٹ کر رہے ہیں انہیں اوبلائز کرنا ہے. دیکھ لیے گا آنے چند مہینوں میں یہ کام بھی ہو جائے گا، اور یہ لوگ ہمارے پاکستان کے عوام ہنسی خوشی دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کر سکیں گے. سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور سب کچھ دھڑام سے نیچے جا رہا ہے. ہر ادارے کی طرف سے آپ کو ایسی خبر مل رہی ہے، جب خبر آتی ہے پڑھتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا جناب فیاض ولانا صاحب. اینڈ بہت لوگ آپ کو سننا تو چاہتے ہیں مگر وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو آگے نہیں بڑھا مجھے سکتے. پتا ہے آپ کے پاس وقت کی کمی ہے، لوگوں کے کوشچنز بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں، اگلے 2 4 ہفتے میں شاید ہمارے پاس وقت زیادہ اویلیبل ہوگا، پھر لوگوں کے کوشچنز بھی لیں گے اور عارفہ باجی بھی واپس آ جائیں گے. دین وی کین ٹاک اباؤٹ پاکستانی پالیٹکس اینڈ ساؤتھ ایشین پالیٹکس ان انڈیا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. جناب فیاض ولانا صاحب نے آپ کی بات چیت کروائی. کچھ اسپانسرز کے پیغامات، اس کے فوراً بعد پروگرام میں واپس آئیں گے.